جناب سیدہ سے منسوب اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے گھر والے بہت عزادار، نیک، میری ماں نیک، میرا باپ نیک، نمازی، عزاداریوں میں شرکت کرنے والے، محرم کی مجالس میں جانے والے، لیکن میں بہت دین کے راستے سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک گھر لیا ہوا تھا جہاں پہ میں اکیلا رہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، دنیا کی رنگین زندگی گزارنا، عیاشیاں کرنا، شراب نوشی کرنا، ہر گناہ میں کرتا تھا۔ کہ محرم کے دن ایام عزا شروع ہوئے تو غالباً شب 7 یا شب 8 تھی، تو میں نے اپنے سب دوستوں کو فون کیا، آؤ آج رات بھی مستی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، محرم شروع ہو گیا، لہٰذا ہمیں شرم آتی ہے، محرم کے بعد آئیں گے۔ یہ مینٹلٹیز بھی ہیں بعض لوگوں میں، چند دن احترام کر دیتے ہیں۔ ہر دوست کو سن اٹھا، کوئی مجھے دوست نہیں ملا۔ میں کرہ راستے سے جا رہا تھا تو ظاہر وہاں ٹیکسیاں راستے پہ جاتی ہیں، مسافر سوار ہوتے ہیں۔ ایک خاتون راستے پہ رکی ہوئی تھی، اس نے اشارہ کیا کہ آپ آگے کی طرف جاؤ گے؟ میں نے کہا، میں نے اسے سوار کیا تو میری نیت بری ہوئی اس خاتون کی طرف۔ میں نے گاڑی کو موڑا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا کہ جب اس خاتون نے محسوس کیا کہ یہ مجھے جہاں میں جانا چاہتی ہوں وہاں نہیں لے جا رہا، کہا کہ مجھے آپ آگے لے جائیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا۔ خاتون نے کہا، وائے ہو تجھ پر، آج شب غم ہے، شب حسین ہے، تمہیں خوف خدا نہیں، خوف حسین نہیں، کیا شیعہ نہیں ہو؟ کہا ہوں، لیکن میرا دین پر کوئی نہ اعتبار ہے نہ ایمان ہے۔ کہ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم کسی اور کو نہیں مانتے لیکن سیدہ زہرا کو تو مانتے ہوگے نا؟ میں نے کہا، کون ہے زہرا؟ کہ بدبخت زوجہ علی مادر حسنین۔ کہا تو کیا؟ کہا میں سید زادی ہوں، اسی بیوی کی بیٹی ہوں، تم نے پوری زندگی گناہ کی ہوں گے، آج میری ماں کے صدقے مجھے چھوڑ دے۔ کہتے پتہ نہیں میرے دل میں ایسا کیا ہوا، جب سیدہ زہرا کا میں نے نام سنا تو وجود میں جیسے دل نرم ہو جاتا ہے انسان کا، میرا دل نرم ہوا۔ میں نے گاڑی موڑی اور اسے جہاں اترنا تھا، ایک امام بارگاہ تھا، میں نے وہاں اس کو اتارا۔ گاڑی موڑ کے میں اپنے امام بارگاہ جہاں اس کو اتارا، وہیں نزدیک میں میرے ماں باپ کا گھر تھا، کیونکہ یہ الگ رہتا تھا۔ کہ گھر گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، باپ ماں سارے چلے گئے تھے امام حسین کی مجلس سننے۔ کہ اتنے میں اپنے گھر کے ہال میں بیٹھا تھا، میں نے ٹی وی کھولا۔ جیسے ٹی وی کھولا تو لائیو ٹی وی میں کربلا کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ کہتا وہ منظر نظر بھی آ رہا تھا اور کوئی شخص مسائل پڑھ بھی رہا تھا، کبھی لائیو کربلا کا منظر، کبھی جنت البقیع کے مناظر دکھائے جاتے تھے۔ کہ اس نے مسائل پڑھے جناب سیدہ کے، میں نے سنے تو اچانک میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتا زندگی میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا اس رات میں رویا، اور جب بین الحرمین کو دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے بے احترامی کرے اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ کہتا میرے چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے اپنے باپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس مصیبت کربلا نے مجھے بدل دیا، اور ایسا بدلا کہ میں زار و خطا رونے لگا۔ روتے روتے میں نے اپنے ہر گناہ کی معافی مانگی، امام حسین سے، شہداء کربلا سے۔ عجیب سا انقلاب تھا میرے دل میں۔ تو فرمایا اہل بیت کبھی کبھی ان دلوں میں چھوٹی سی چنگاری جلا دیتے ہیں، اور اس چنگاری سے یہ پورا وجود تلاطم میں بدل جاتا ہے۔ تب بہت رویا، بہت رویا، بہت رویا، پوری رات روتا رہا، میرا وجود کانپ رہا تھا روتے روتے کہ میں نے کتنے بڑے گناہ کیے ہیں۔ کہ اتنے میں صبح کا وقت قریب تھا، میری ماں گھر آئی، تعجب سے دیکھا کہ بیٹا گھر میں ہے؟
رو رو کے آنکھیں میری لال ہو چکی ہیں. اس کا نام رضا تھا. اور ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے لال میرے قریب آ, تجھ سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے. تو بہت بدلا بدلا لگ رہا ہے, تو ویسا نہیں جیسا میں نے تجھے پہلے دیکھا تھا. کہ یہ کہنا تھا, میں روتے روتے ماں کے قدموں پہ گر گیا اور شدت سے معافی مانگی کہ ماں میں نے بڑی آپ کی خدمت میں بے احترامی کی. کہاں گئی تھی؟ کہ حسین کی مجلس میں. کہ خدا کو اسی حسین کا واسطہ تو مجھے بخش دے, آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میں خطا نہیں کروں گا. کہ عجیب سا انقلاب میرے وجود میں آ گیا تھا. کہ ماں بہت خوش ہوئی, باپ خوش ہوا. اب میں اپنے گھر میں رہنے لگا. 20 دن گزر گئے, اچھا سا لڑکا بن گیا. اب نمازوں پہ جا رہا ہوں, مسجد میں جا رہا ہوں. مسجد والے پریشان, جو مسجد کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا مسجد میں آ رہا ہے. حسین کی مجلس میں جا رہا ہوں, ماتم کے دستوں میں شرکت کر رہا ہے. محلے والے خوش کہ یہ نیک ہو گیا. کہ اتنے میں وہاں کا کوئی بڑا تاجر تھا, وہ ایک قافلہ لے جا رہا تھا. اس نے کہا رضا تم بہت نیک ہو چکے ہو. میں نے ایک ٹکٹ رکھی ہوئی تھی ایسے ہی ذہن میں کہ کسی کو کربلا لے کر جاؤں گا. کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ حسین مجھے کربلا بلائیں گے. کا سفر کربلا ہوا, کربلا گیا, آقا حسین کی زیارت کی, شکر حسین کیا, شکر خدا کیا. اے خدا, ایک میری نیکی نے مجھے کربلا پہنچا دیا, ایک میرے ادب نے, احترام نے سیدہ کہ مجھے کہاں سے اٹھا کے کہاں پہ لا کر کھڑا کر دیا ہے. کہتا 20-25 دن میں نے ساری زیارتیں کی اور ابھی واپس ہی آیا تھا. دوبارہ ایک اور قافلہ تھا, ان کا میرا وہاں جانا ان کو بہت اچھا لگا, ہینڈل کرنا قافلے کو اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ ایک اور قافلہ ہے جو حج پہ جا رہا ہے. میں نے پھر رونا شروع کیا. میں نے کہا حسین کتنے احسان کرو گے, کربلا بھی بلا لیا, نجف بھی بلا لیا, پھر حج پہ بلایا. کہ میں نے طواف خانہ خدا کیا, جب مدینے گیا اور جنت البقیع پہنچا. کہا بھی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ رہا تھا, میرا وجود عجیب ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ زہرا کہہ رہی ہے تو نے میرا احترام کیا, دیکھ میں نے تجھے کہاں بلایا ہے. کہتا ہے تو نہیں تھا. دعا کی کہ بی بی اتنا کرم کیا ہے تو آخر دم تک اپنا نوکر بنا کے رکھ. اب زندگی میں جو بھی ہو وہ آپ کرنا بی بی. کہتا ہے واپس پلٹ کے آیا. میرے والد کا ایک پرانا دوست تھا. ماں نے کہا بیٹے اب نیک ہو گئے ہو, صالح ہو گئے ہو, کربلا بھی گئے, مدینے بھی گئے, جنت البقیع بھی گئے, جوان ہو, گناہوں سے بچو, شادی کر لو. میں نے کہا ماں جہاں آپ شادی کروائیں میں تیار ہوں. کہ والد کا پرانا دوست تھا, اس کی بیٹی بہت نیک, صالح, پرہیزگار. اس کے باپ نے مجھے ایک دن بلایا کہ رضا اب تو بدل گیا ہے, میں چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دوں, لیکن مجھے شرمندہ نہ کرنا, میں نے تم پہ اعتبار کیا ہے. کہ رشتہ لینے کے لیے اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر گیا. جیسے گھر رشتہ لینے گئے تو ایران میں رسم میں خواتین چائے لے کر آتی ہیں. کہا وہ خاتون جس کا رشتہ لینے گیا تھا وہ چائے کا ٹریل لے کر آئی. بس اس نے جیسے مجھے دیکھا وہ اس ٹریل اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو کے گر گئی. اس کی ماں اس کو اندر لے گئی, ہوش میں آئی, رو رہی ہے. رو کے بس ایک جملہ کہہ رہی ہے, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا. میں نے امی کو کہا مسئلہ کیا ہے, کیوں بے ہوش ہو گئی, کیوں رو رہی ہے, کیوں چیخ رہی ہے. جب اس کی ماں اندر گئی کہ بیٹی مسئلہ کیا ہوا ہے. کہ کچھ ہی دن پہلے میں نے سیدہ کو خواب میں دیکھا. بی بی نے اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھایا اور مجھے کہا میری بیٹی یہ بدل گیا ہے, زہرا کی خاطر اسے نہ کہنا. یہ ہے جب تو ایک قدم ان کی طرف اٹھاتا ہے وہ پھر تمہاری زندگیوں میں ایسا بدلاؤ لاتے ہیں. یہی ضبط ہے نا. اگر وہ چاہتا اس وقت گناہ کرتا, کوئی روکنے والا نہیں تھا, اکیلا گاڑی میں تھا, لیکن اس نے احترام سیدہ کے سید میر داماد, جب اس نے خود کو گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیوں کو جلا دیا تھا
وقت کے بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دیا تو اس سے پوچھا کہ یہ بتا، لوگ گناہ کے لیے ترستے ہیں، تو اکیلا تھا، تجھے موقع تھا، تم نے گناہ کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک وجہ سے، کہ بادشاہ صاحب میں سید ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا جب قیامت کے دن میری دادی زہرا آئیں گی، بھائی یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ بی بی ناقے پر آئیں گی اور آواز آئے گی غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر دو، نبی کی بیٹی آ رہی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب وہ بی بی آئیں گی، یہی سوچ رہا تھا بی بی کو منہ کیا دکھاؤں گا۔